اور کتبو ایب ڈالو اور غوثو آج اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ خدا کی قسم وہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ مسلمان عورتوں فاطمہ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا، تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی۔ اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی۔ پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا، خالہ کی گود میں کھیلے گا، نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔ حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا ہے۔ تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے۔ حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ جو ہوا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی۔ اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی، اور میرے حسین کی زبان سے قرآن پڑھنا ہے، اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے۔ کسی زمانے میں سجدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا، یہ جھٹکا نہیں؟ کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا، یہ جھٹکا نہیں؟ کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا، یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں؟ اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، وہ فاطمہ الزہرا کا خون اور ہو بدصورت مانگتی، جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمہ الزہرا کے پاک خون میں جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھینگ بھنگ نہیں پی سکتا، وہ بھینگ نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا، اور فاطمہ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام ہے۔ آل نبی اور کام یہ اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو۔ چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں شاہ صاحب ہوں گے، الٹا تھا بالکل۔ کون ہے سید؟ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے۔ سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے، کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں، اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا، جلدی وضو کرو نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمہ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا۔ تمام صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام عمر کرام فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرام فرمایا۔ حضرت عمر کے دربار میں سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال غنیمت آیا، 500 روپے عام جوانوں کو دیے، حسن حسین کو 1000 دیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا، بیٹے نے باپ پہ، ہم تو بڑے تھے، انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، ہمیں 500 ملے، ان کو 1000 ملے۔ فاروق کو جلال آ گیا، فرمانے لگے عبداللہ خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا، تیرا ابا کون ہے، ان کا ابا کون ہے، اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خدمت کی، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، حق مہر اور شادی کا سارا خرچ عثمان نے ادا کیا۔ علی مرتضیٰ کے گھر میں پلنے والے، آقا مستی میں پلنے والے حسین، بالآخر وہ وقت آ پہنچا زبردستی بیعت لینے کا، مدینہ پاک سے یہ نوجوان رخصت ہو گئے، مکے میں پہنچے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ٹھہر گئے۔ حضرت حسین کو لوگوں نے بڑا منع فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، نہ جاؤ، کوفے کے لوگ بڑے دغاباز ہیں۔ سیدنا حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے شہر میں بھیجا حالات جانچنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے، تم جاؤ حالات دیکھ کر مجھے جلدی اطلاع کرو۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے بتلایا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تمام شہر نے بیعت کر لی۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا حسین کے تمام لوگ بیعت کر بیٹھے، معتقد ہو گئے، اس نے دولت کی گولی ماری، دولت کا تیر چلایا، جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے سونا ملے گا، چاندی ملے گی، جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، کرسی ملے گی۔ ادھر جب سارا کوفہ بیعت کر چکا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ انہوں نے حسین کو خط لکھ دیا، جلدی پہنچو، تمام کا تمام شہر آپ کا منتظر ہے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ گورنر کوفہ نے دولت کی گولی ماری، دولت کی تلوار چلائی، وہاں کلمہ پڑھنے والوں، وہاں مسلمان کہلانے والوں، کیا کہنا تمہارا؟ مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی پیچھے تھا، عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 آدمی پیچھے تھا، مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ تمام کے تمام بھاگ گئے دولت کی وجہ سے۔ آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں، آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے، آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراد کرتے ہیں، ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا؟ رات کا وقت آ پہنچا، مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے، اندھیرا ہے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے، عورت نے دروازہ کھولا، پوچھا آپ کون ہے؟ مسلم ابن عقیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، ہماری مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں، مسلم ابن عقیل میرا نام ہے۔
حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے، کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آجا میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کرتی۔ ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے۔ تلاش شروع ہو گئی، جستجو شروع ہو گئی، پکڑو جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا۔ اور لوگوں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اولاد مسلمان کہلانے والے مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں انعام و اکرام لینے کے لیے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان لوگ تھے، اتنی کبیرہ حرکت کی انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ۔ کیا آج تم نہیں کرتے قرآن کا ساتھ چھوڑ کر 100 مرتبہ لوگ نہیں بھاگتے؟ تلاش کرنے والوں کو پتا چل گیا، ام ہانی کو بلا لیا اور پوچھا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہنے لگے اور رستہ کوئی نہیں، پہلے میری گردن اڑا دو، مسلم ابن عقیل مل جائیں گے۔ ظالموں نے اس عورت کا سر قلم کر دیا۔ تم نے نبی کے خاندان کے فرزند کی خدمت کیوں کی؟ تم نے آل نبی کو کھانا کیوں کھلایا؟ پھر مسلم ابن عقیل باہر نکل آئے، بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آ کے لڑا، یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، سارا ملک شہر دوسروں کا ہے، حکومت دوسروں کی، سارے لوگ غدار ہو گئے، انکار کر گئے۔ مسلم ابن عقیل گلی میں کھڑے ہو کر اکیلے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کی قسم نبی کے خاندان کا چشمے چراغ ہے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ پتا چلا کہ یہ بڑا بہادر خاندان ہے۔ خداوند کریم نے جس خاندان میں نبوت عطا کی ہو، امامت عطا کی ہو، شجاعت بخشی ہو اور شہادت بخشی ہو، عدالت بخشی ہو، تمام چیزیں اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی ہو، وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ ملتان کے مسلمانوں تمام کوفہ شہر غیروں کا، حکومت غیروں کی، نوجوان غیر ہو گئے، اختیار غیروں کا، جوان غیروں کے، پولیس غیروں کی، حکومت غیروں کی۔ خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا۔ تو جہاں چاہے تازیے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے، تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی، اس نے نہیں جھکایا، مقابلہ کیا ہے اکیلا ہو کر، زخموں سے چور چور ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے لڑتے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے لبوں میں سے نکل گیا، گرفتار کر لیے گئے۔ ایوان گورنر پر شاہی کے اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے کر کے بازار میں پھینک دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت مل گیا، آ جاؤ بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ حسین چلے، بال بچہ ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرمانے لگے لوگوں میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے، جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ، اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ کھلی اجازت دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ منزل بہ منزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے، مختصر سا قافلہ ہے۔ بالآخر ایک میدان میں پہنچا، نمودار ہوا، کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین نے نماز پڑھی، دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو، ہمارا اللہ مالک ہے، مسلمان کی نماز ادا کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور زیادہ کمک آ گئی، فوج آ گئی، لشکر آ گیا، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور لوگوں اس وقت اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں۔ اور لوگوں میں فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہوں، اور لوگوں میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، میں نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی کے زلفوں سے کھیلنے والا، اور لوگوں میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو۔ اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور لوگوں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی، ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے شراب کبھی نہ پی، اور لوگوں کیا وجہ ہے تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میری گناہ بتاؤ، کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں، تم یہاں کھڑے کھڑے بیٹھ کرو، فرمایا جاؤ 3 شرطوں میں سے ایک مان لو، میری یزید سے ملاقات کرا دو، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا، پھر تو اپنا کام نہ بنا، درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا، گھر والوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر کرو، استقامت پکڑو، اور لوگوں تم کیا سوچ رہے ہو، میں حسین صابر ہوں، میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں، استقامت میرے ہاتھ میں ہے، میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تم میری ساتھ بات چیت کرو، مجھے ڈرا نہیں سکتے، مجھے دھمکا نہیں سکتے، مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم زبردستی میرا ووٹ نہیں لے سکتے، تم ہوتے کون ہو؟ حکومت کا نشہ تنگ کر رہا ہے، ہر دور میں حکومت والوں نے اسی طرح کیا ہے، ہر دور میں حکومت کے نشے میں اللہ والوں کو آ کے مارا ہے، تنگ کیا ہے۔ اس طرف دیکھتا ہوں امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے آ رہا ہے، اس طرف نگاہ اٹھی علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے، ادھر دیکھتا ہوں احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی پیچھے تو میں نے نظر ہٹائی، عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کیا نہیں کیا کلمہ پڑھنے والوں نے، کس وقت بعد آئے؟ اور میرا یقین ہے ہر دور میں یزیدیت بھی رہے گی، حسینیت بھی رہے گی، حسین کے روحانی فرزند بھی زندہ ہے، یزید کے بھی روحانی فرزند بھی زندہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں آتے اور ایسے ایسے خطبے دیے، خطبہ دیتے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو خطبہ دیتے پگھل گئے ہوتے، دریاؤں کو خطبہ دیتے دریا رخ بدل دیتے، مگر کلمہ پڑھنے والے سامنے کھڑے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے، انعام کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں چور چور نشے میں کھڑے۔ کسی نے دیکھا حضرت حر اپنے گھوڑے پہ سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں، کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت دوزخ کا انتخاب کرنا، چھانٹ رہا ہوں جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا چھانٹ لیا کہ ہاں، حسین کے قدموں میں پہنچا اور کہنے لگا اللہ والے اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے معاف کر دیں۔ حسین کے ساتھ ہو کر حر نے قربانی دی۔ ایک عورت اور اس کا بیٹا دور سے گزر رہے ہیں، میدان کربلا سے دور سے گزر رہے ہیں، دونوں ماں بیٹوں نے شور کی آواز سنی، ماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آؤ شور کیسا ہے؟
بیٹا گیا اور آ کے کہنے لگا اماں خاندان نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، گلشن محمد کو بجھا دیا لوگوں نے، چھڑے چلا رہے آ رہے نبی کے خاندان۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی توجہ کرنا بیٹا، میں نے تجھے حلال کا جنا، حلال کا دودھ پلایا، حلال کی روٹی کھلائی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ظلم دیکھ کر مجھے بتانے کیسے آ گیا، وہیں کیوں نہیں مرا؟ ان کے ساتھ ہو کر وہیں کیوں نہیں مر گیا؟ کہنے لگا اماں بتانے آیا ہوں، جانے کا ارادہ وہیں ہے۔ بیٹا آگے آگے، اماں پیچھے پیچھے، میدان کربلا میں آ پہنچے۔ اس نے حسین کے ساتھی بن کر کے آگے جہاد کیا، لڑائی کی، ادھر سر کاٹا مخالفین نے، ادھر ماں نے قبولیت کی دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی۔ اتفاق کی بات ہے، ادھر سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی میں جا کے پڑا، چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، بوسا نہیں دیتی، روتی نہیں، ماتم نہیں کرتی، کپڑے نہیں پھاڑتی، سر کو اٹھا کر میدان میں پھینک دیا۔ کہنے لگی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ میں واپس لوں گی، گرم ہے میدان، سارا خاندان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ سیدہ زینب بے صبری نہیں تھی، سیدہ سکینہ بے صبری نہیں تھی، سیدہ سغرا بے صبری نہیں تھی، نماز میں مشغول ہے۔ بابے نے سبق دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حسین نے بہن کو سبق دیا، صبر کرنا، استقامت پکڑنا اپنے خاندان کا ڈنڈا ہے، اپنے خاندان کا ترہ امتیاز ہے، صبر کرنا اپنے خاندان کا ورثہ ہے۔ نبی کے خاندان کو صبر ورثے میں ملا ہے، نبی کے خاندان کی کسی خاتون نے کپڑے نہیں پھاڑے۔ 3 دن گزر گئے، پانی نہیں، معصوم بچے بھی پانی کو تڑپ رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم بچے کو اٹھایا اور آواز دیا لوگوں ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے عداوت ہوگی، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا، 2 گھونٹ پانی دے دو۔ دشمن کی طرف سے تیر آیا، بچے کے حلق میں سے گزر گیا، خون کی چلو بڑی اور آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینکی اور دعا کی الہی دیکھ نہیں رہا میری ساتھ کیا بل گئی۔ قاسم ابن حسن شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، سارا خاندان فیل ہو گیا۔ فاطمہ کے بیٹے تو کتنا صبر والا ہے، خدا کی قسم نگاہ نبوت نے تجھے ایسا رنگا، ایک طرف سارا خاندان ڈھیر لگا پڑا ہے اور ایک طرف حسین کہتا آؤ باطل کے سامنے تو مجھے اب بھی نہیں جھکا سکتے۔ ظالموں نے خیمے کی طرف گھوڑوں کے رخ موڑے، سیدنا حسین چلائے، فرمایا لوگوں ادھر نہ جاؤ، فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ نبی کے خاندان کی مستورات نماز میں مشغول ہے، اپنے خیمے ادھر گھوڑے نہ لے جاؤ، ابھی سانس آ رہا ہے، میں غیرت والی ماں کا غیور بیٹا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا حسین کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی مشابہ تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے 70-80 کے قریب زخم تھے جو سر سے پیر تک حسین کے بدن پہ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے۔ استقامت کا پہاڑ ہے حسین۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ 3 جملے توجہ سے سنو۔ سیدنا حسین نے بددعا دے دی اخیر میں، 3 بددعائیں کر دی حسین نے اخیر میں، الہی میں قرآن کا حافظ اور عالم ہوں، میرے قرآن کی بے ادبی کی، جتنے بھی میرے مارنے والے ہیں ان میں قیامت تک قرآن کا حافظ کوئی نہ بنے۔
دوسری بد دعا فرما دی الہی انہوں نے میری جماعت ختم کر دی، انہوں نے میری جماعت کو مکا دیا، اے میرے پروردگار قیامت تک ان کو جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ تیسری بد دعا یہ کر دی الہی انہوں نے ہمیں پانی کی بوند نہ دی، قیامت میں حوض کوثر کا پانی ان کو نہ ملے۔ حسین آخری وقت میں بھی نماز کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرتا، شریف خاندان کا شریف بیٹا، بہادر بیٹا، اسی کو کہتا ہے کہ لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ حسین تیرا کتنا بڑا مرتبہ ہے، نماز کا کتنا پابند ہے، جو حسینی ہوگا کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا، جو حسین کا دشمن ہوگا نماز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے